أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. 27 اپریل 1984 کا دن تحریک ختم نبوت راجہ بازار راولپنڈی میں خطاب فرما رہے ہیں حضرت علامہ سید عبد المجید شاہ صاحب ندیم. تو آئیے ہم سب مل کر ان کا یہ بیان سنتے ہیں. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. وعلى آله وأصحابه الذين أنصروا عبدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله مولانا العظيم. امیر المجاہدین حضرت خواجہ خان محمد صاحب، اساطیر و عقائدین امت، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، کانفرنس کے موضوع پر مختلف اسالیب سے سیر حاصل گفتگو ہو چکی اور آپ کے رہنماؤں نے ماضی و حال کا تجزیہ کرتے ہوئے آپ کو منزل کا نشان بتایا ہے اور دعوت عمل دی. میرے بعد بھی آپ کے محبوب رہنما آپ سے مخاطب ہونے والے ہیں. میں تو انتظامیہ کا شکر گزار ہوں، بالخصوص اپنے شیخ حضرت خواجہ خان محمد صاحب زیدہ مجدہ کا کہ انہوں نے میری گزارشات کا نمبر آخر میں ہونے کے بجائے اس وقت رکھ دیا. ابھی مختلف حضرات سے میں نے یہ سنا کہ آج
لہذا یہ اجتماع عظیم اجتماع ہے. لیکن پوری مدارت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر بردی پوش بزدلوں نے ختم نبوت کے شہنائیوں کے قافلوں کو روکا نہ ہوتا تو آج پنڈی کی وسعتیں تنگ ہو جاتی محمد کے رضاکاروں کے سیلاب کے آگے. شیخ القرآن کی عظمت کو سلام کرتا ہوں اور ان کے بہادر جانشین اپنے عزیز بھائی مولانا قاضی احسان الحق صاحب کی شجاعت کو بھی سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے عظیم باپ کی روایات کو تابندہ رکھتے ہوئے خزانوں میں خون کھلانے کا حکم کر رکھا. آپ حضرات ملکی ایجنسیوں کے نمائندے اور باہر کی ایجنسیوں کے نمائندے یہ بات نوٹ کریں کہ یہ اجتماع اور راجہ بازار میں حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب نے جو بتایا انہوں نے فرمایا کہ چاروں طرف سے تمام سڑکوں پر رسول اللہ کے غلام چلچلاتی دھوپ میں کھڑے ہوئے. میں ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں لیکن ایجنسیوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے یہاں پہنچنا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جو یہی پنڈی کے شہر یا قرب و جوار سے یا مختلف علاقوں سے آتے ہوئے نہایت تاخیروں کا سامنا کر کے یہاں پہنچے. ورنہ حضرت شیخ گواہ ہے ان کی موجودگی میں مفتی صاحب گواہ ہے ان کی موجودگی میں ہزاروں فرزندان اسلام نے کوئٹہ میں ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کیا تھا کہ ہم پنڈی پہنچے. خیر آواز میں مولانا عزیز صاحب گواہ ہے ہزاروں لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم پنڈی پہنچے. کراچی میں رات کے تقریباً 2:30 بج رہے تھے جب میں نے ان سے وعدہ لیا. مسٹر پارک میں ہزاروں لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم پنڈی پہنچیں گے. پشاور میں ہزاروں افراد نے وعدہ کیا تھا کہ ہم پنڈی پہنچیں گے. اور مان صحرا عظمتوں کا صحرا سلام کرتا ہوں مان صحرا کے بہادر اور راشن ضمیر فرزندان اسلام کو جنہوں نے لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو کر قادیانیوں کے ایجنٹوں کو یہ واضح کر دیا کہ اب یہ وقت آ چکا ہے کہ اس ملک میں صرف اور صرف محمد عربی کی ختم نبوت کا پرچم لہرائے گا. بالاکوٹ میں ہزاروں انسانوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ ہم پنڈی آ رہے ہیں. احتجاج میں ہزاروں فرزندان اسلام نے وعدہ کیا کہ ہم پنڈی آ رہے ہیں. ان کے انہی وعدوں سے بعض حضرات کی پتلونیں ڈھیلی ہوئی اور انہوں نے میرے قافلے کو اندوقوں کی سنگینوں میں لیا. ہمیں مان صحرا میں حد سے بیدا میں رکھا, اعتراض میں رکھا. وہ پنڈی کانفرنس سے روکنا چاہتے تھے لیکن محمد کے مشکل کشا نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم انہیں پنڈی کانفرنس میں پہنچائیں گے. ان کی تدبیریں مٹی میں مل گئی اور محمد کے مشکل کشا کی تقدیر آنے والے.
نیازی کی قیادت میں ہزاروں فرزندوں نے اسلام پر مشتمل قافلہ آنے والا تھا، لیکن انہیں روکا گیا۔ یا حق یقین فرمائیے ہمیں آپ سے محبت ہے۔ جس نے آپ کو یہ کہا کہ ہم اس تاریخ کے ذریعے سیاست کر رہے ہیں اور جھوٹے ہیں، ہم بزدل نہیں ہیں۔ ہمیں جب سیاست کرنی ہوئی ہم میدان میں آ کر وہ کر کے دکھائیں گے۔ محمد کی ختم نبوت کی آبرو کا اسٹیج ہے، اس اسٹیج پر کوئی سیاست نہیں ہوگی۔ یہ سیاست کا سفر نہیں، عشق کا سفر ہے، اور عشق کے سفر میں جنون رہنما ہوا کرتا ہے۔ اور ہم نے قسم کھا رکھی ہے، فاطمہ کے ابا جان، زینب اور رقیہ ام کلثوم کے ابا جان، حسنین کے ابا جان، ہماری جانیاں اور ہماری زندگی تیری آبرو پر قربان جائے گی۔ اس راستے پر اصل کراچی سے ہو، ہم بھی اسی راستے پر چلنے کا حق ہے۔ یہ عشق کا گلدستہ ہے، یہ گلشن عشق کے گلہائے رنگ رنگ ہے۔ انہیں کوئی سیاسی لیڈر جمع کر کے دکھائے، انہیں کوئی سیاسی لیڈر جمع کر کے دکھائے۔ سنا میری بات، میں پتا نہیں لیکن میری آواز پہنچے گی۔ سنو، انہیں کسی بھی لیڈر نے جمع نہیں کیا، انہیں محمد کے عشق نے جمع۔ یہ دیکھو، یہ مرتضیٰ گویا بیٹھا ہے، مذہبی ادا سوائے مولانا عبداللہ بیٹھے ہیں، مولانا روپڑی، مولانا داؤد غزنوی اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے بعد اور یہ میرے پہلو میں مفتی مختار نہیں بیٹھا ہے، یہ اس کی مرضی ہے جسے چن لے۔ میرے عزیز نوجوانوں سنو، سنو میرے عزیز نوجوانوں، مجھے بھی گمراہ نہ کرو اور تم بھی گمراہ نہ ہو، ٹھیک ہو جاؤ۔ قرآن کے لیے اس جدوجہد کی بنیادوں میں نفاق کے جراثیم مت بو۔ یہ تاریخ کسی شخصیت کی محتاج نہیں ہے، ساری شخصیتیں اس تاریخ کی محتاج ہے۔ علامت دلیاتی رکھے، میں نے بیرونی دنیا میں جا کر اس شخص کی خدمات دیکھی، ہمیں اس بہادر کی خدمات پر فخر ہے۔ یہاں پر مفتی مختار نہیں تھا، تحریک نظام مصطفیٰ میں سنسناتی گولیوں کو سلام کرتے ہوئے اپنے سینے میں برداشت کرنے والا وہ شخص، اپنی گولیوں کے نشان ہے، اس نے اپنے حسنات کا وارث بن کے رکھا ہے۔ اور ہم نے جو آپ کیا ہے، ہم نے جو آپ کیا ہے، اس وقت تک نہیں رکیں گے جب تک اس سرزمین کو قادیانیوں کے ناپاک وجود سے پاک نہیں کر دیا جائے۔ سنو حضرت شیخ القرآن کے بہادر بیٹے، سنو، آپ کی زبان سے بھی یہ جملہ نکلا تھا کہ آخری کال پر اتفاق ہے کہ یہ اپنے سلسلے کی پہلی کانفرنس ہے، ہر سلسلہ اور ہو گیا، ہر سلسلہ اور ہو گیا۔ ہمارے محبوب نے ہم سے وعدہ کیا، ہمارے محبوب نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اس کا فن دیکھیے اور ہماری ساتھی۔ جانتا ہوں کھا رہا ہے بے وفا جھوٹی قسم، جانتا ہوں کھا رہا ہے بے وفا جھوٹی قسم، لیکن ساتھ بھی دیکھو کہ پھر بھی اعتبار آ ہی گیا۔ مجھے ہمارے امیر نے کہا ہے کہ جس بات تک اس نے وعدہ کیا ہے انتظار کرو، ہم منتظر ہیں، ہم اس اعلان کا خیر مقدم ضرور کرتے ہیں، ہم اس اعلان کا خیر مقدم
اس لیے کہ ہمارے جذبات و احساسات ہمارے امیر کے تابع ہیں. اگر ہم ان کے حکم سے ہٹ کے کوئی بات کریں تو لعنت ہے ہم پر. ہمارے جذبات و احساسات ہمارے امیر کے تابع ہیں. ہمارے امیر نے فرمایا ہے انتظار کرو، ہم منتظر ہیں. اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ اپنا وعدہ پورا کریں. خدا آپ کے 90 دن کی عمر دراز کرے. ہم دعا گو ہیں، ہم دعا گو ہیں. لیکن ابھی یہ کیا سنا جا رہا ہے؟ کافروں کو کون روک رہا ہے؟ وہ کس کے نمائندے ہیں جو محمد کے غلاموں کو روک رہے ہیں؟ ہمیں بتایا جائے. جیل میں پڑے ہوئے حسین بالخصوص میں قوم مئی کے ان حسین مجاہدوں کی عظمت کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے پولیس کی بھاری بھرکم لاٹھیوں کا خیر مقدم کیا. وہ ابھی تک جیل میں ہے. اگر مومن کے حسینوں کو اور قاری محمد اسد اللہ صاحبی پر کے گھر میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کے مسجد کی بےحرمتی کی گئی ہے. ابھی ہم اس کا احترام کرتے ہیں اور ہم اس کا احترام کرتے ہیں. اس نے ہم سے ایک وعدہ کیا اور اس وعدے کے بعد ہمیں معلوم ہے قادیانی اس پر ہاتھ ڈالیں گے. لیکن محمد کی عزت کی قسم وہ آپ امریکہ کا ہو یا برطانیہ کا ہو یا کفر کر کے ایجنٹوں کا ہو، جو آپ ادھر پڑے گا وہ توڑ دیا جائے گا. حسن محمد اکرم صاحب کو دلی کا شہری ہونے کے باوجود دلی سے ضلع بدل کیا گیا ہے. اور کون ہے جس کو ضلع بدل سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ. قاری محمد اسد اللہ پارٹی کی مسجد کی بےحرمتی کرنے والا کون ہے؟ قاری ریاض مجاہد کو لاٹھیوں کی سڑکوں سے لوہان کرنے والا کون ہے؟ ہم ان کو علاج کی بھی سہولت میسر نہیں، انہیں علاج کی بھی میسر سہولت میسر نہیں. میں نے سنا کہ ان کے زخموں میں پیٹ پڑ گئی، ان کے زخموں میں پیٹ پڑ گئی. جو بھی ہے اس سلسلے میں سامر صاحب کو نہایت ہمدردی کی لہجے میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ دوستوں سے چھوڑ کو پہچان. ہمارا لہجہ صاف ضرور نہیں، لیکن ہم ملک و ملت کے وفادار ہیں. ہمارے ساتھ جو وردیاں کر لو، میں باہر کی دنیا میں جاتا ہوں کبھی مجھ پہ پابندی نہیں لگی. عیسائی ممالک میں مجھ پہ پابندی نہیں لگی، جہاں تک کہ انڈیا میں مجھ پہ پابندی نہیں لگی. لوگوں نے تو کفر کیا کہا کہ یہ مرزا لگا کہا. عرب کا نام تبدیل ہوگا اس اعلان کے مطابق، کیونکہ اس میں یہ بات صحیح نہیں ہے. اس میں یہ ضروری ہے کہ اس کا نام تبدیل ہو. اس کا نام تبدیل ہونے چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بات سنیے، جب جملہ کے اس صوبائی اسمبلی کے امیدوار کے مطابق سب سے واضح کیا گیا کہ یہ بدائی ہے. لوگوں کے سامنے اس نے کہا کہ میں تو مسلمان، لوگوں نے کہا کہ مسلمان ہے تو مرزا کو کافر کو، تو کہا کافر کو میں مرزا کو بدماش کرتا ہوں. وہ کافر لوگوں کو تو دھوکہ دے دیا، لیکن محمد کے خدا کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا تھا نا. ضمانت تک ہوئی اس کی، لیکن جب اس کے آقاؤں نے پوچھا کہ تم نے مرزا کو حملہ کر دیا تھا، کہنا اچھا بتاؤ میں مرزا کو حملہ کر سکتا ہوں؟ میں تو سائبر والے مرزا کو حملہ کر سکتا ہوں. وہ مرزا سائبر نہیں، میں تو اس مرزا کو حملہ کر سکتا ہوں. اب بتائیے اس مناسبت کے سامنے یہ بھولی بیچاری کو پابندی لائی جا سکتی ہے.
بچی سے پھول پر بات کی تھی، میں نے اپنی چھوٹی بیٹی سے پھول پر بات کی، اس نے روتے ہوئے کہا تھا ابو آپ ابھی تک کیوں نہیں آتے؟ میں نے کہا بیٹا اگر چیز ہوئی تو دنیا میں ملوں گا، اگر نٹی ہوئی تو حاصل میں ملوں گا۔ تو وہ بچی رونے لگی۔ اسلم قریشی کی بچیاں رو رو کے بےحال ہو چکی ہے اور قوم کے ہر پاسری انسان سے پوچھتی ہے ہمارا ابو کہاں گیا، ہمارا ابو کہاں گیا؟ ہم اس وقت تک مطمئن نہیں ہوں گے جب تک کہ اسلم قریشی کے قاتل مرزا طاہر کو شامل تفتیش نہیں کیا جائے۔ ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔